أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں بھائیوں، قرآن پاک کی تفسیر کا سننا اور اس کا کرنا یہ بہت اونچا کام ہے۔ قرآن پاک کے درس کے اندر شرکت حاضری یہ محض اللہ کا فضل اور اس کی توفیق سے ہے۔ ویسے میری آج طبیعت کچھ تھوڑی ناساز تھی کل سے، لیکن پھر بھی الحمدللہ میں نے اللہ سے دعا کی اور آپ کی برکت سے اس وقت تھوڑا شرح صدر ہے، الحمدللہ عافیت ہے اور سکون بھی ہے۔ تو سب سے پہلے تو دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے قرآن پاک کی تفسیر کا صحیح طریقے سے اہلیت کے ساتھ حق ادا کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے نمبر پر یہ دعا فرمائے اللہ مجھے بھی اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، آپ کو بھی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ خدا کے نام سے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے، ہم اس کے کرم پہ ناز کرتے ہیں۔ ہماری کوئی اوقات نہیں، نہ ہمارے پاس پلے کچھ ہے، یہ ٹوٹے پھوٹے چند علم کے حروف اللہ نے اپنے فضل سے دے دیے ہیں، تو کوشش ہے کہ اس کو امانت سمجھ کر کے آگے پہنچایا جائے۔ قرآن پاک کے اندر ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں بات پرس کی جائے گی، اور دین سے بڑھ کر کے میں سمجھتا ہوں شاید دنیا میں کوئی اور نعمت نہ ہو۔ ساری نعمتیں تو فنا ہے، ختم ہو جائیں گی، لیکن دین کی جو نعمت ہے جس کو خود قرآن میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یعنی دین کے بارے میں نعمت کا ذکر اللہ نے فرمایا، تو ہم یہ سمجھ کر کے درس قرآن کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس کو دوسروں تک اس نیت کے ساتھ پہنچائے تاکہ اللہ ہماری بھی اور ان کی زندگی کے رخ کو بدل دے۔ اصل مقصود یہ ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ امام بخاری نے اسی حدیث کو سب سے پہلے بخاری شریف کے اندر ذکر فرمایا کہ انسان کی جیسی نیت ہوتی ہے ایسے ہی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بہرحال قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے، الحمدللہ سورۃ الفاتحہ اس کا ترجمہ تفسیر آ چکی، سورۃ البقرہ اس کا پہلا رکوع بھی آپ کے سامنے بیان ہو چکا، اب یہ سورۃ البقرہ کا یہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے پہلی 7 آیات میں سے 4 آیات میں متقین مومنین کا ذکر فرمایا، اس کے بعد 5ویں آیت میں اللہ نے ان کے انعام کا، ان کے رزلٹ کا ذکر فرمایا،
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 اور 7 میں ایسے شقی گروہ کا ذکر فرمایا کہ جن کی شقاوت بدبختی ازلی تھی، ابدی تھی، کہ جن کو ایمان لانے کی توفیق تھی ہی نہیں، اور جنہوں نے کھل کر کے نبی کا مقابلہ کیا۔ اللہ نے 2 آیتوں میں ان کا ذکر فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم، ان 2 آیتوں میں۔ اس کے بعد جو لوگ شقی اور بدبخت ہیں یا تھے، انہی کی ایک دوسری قسم وہ تھی جو کسی دنیاوی لالچ یا مفاد کی وجہ سے انہوں نے ایسی پالیسی اختیار کی تھی کہ جس کو منافق کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مسلمانوں کی مجالس میں رہتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، لیکن حقیقت میں قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں تھے۔ اللہ نے 13 آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب ظاہر بات ہے ان کی سزا بھی زیادہ بڑی ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی کھل کر کے مخالف ہے تو انسان اس سے اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، کوئی مخالف ہے کیوں نہیں، لیکن ایک آدمی پاس رہتا ہے، دسترخوان پر ہم نوالا ہم پیالہ ہے، آستین کا سانپ جس کو کہتے ہیں، مجلسوں میں رہتا ہے، سب سے بڑا دشمن تو اس سے تو زیادہ نقصان ہوتا ہے نا۔ تو یہ لوگ چونکہ مومن بھی نہیں تھے اور جھوٹ بھی بولتے تھے اور دھوکہ بھی دیتے تھے، تو ان کے اندر گمراہی زیادہ تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کا 13 آیات میں ذکر فرمایا، اور ان لوگوں کی سزا اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے کے اندر، چونکہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ تو منافق کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھیے، 13 آیات میں منافقین کا ذکر ہے۔ منافق اصل میں نون فا قاف نفق کے معنی آتے ہیں، کھیت کے اندر چوہا جو ہوتا ہے، جنگلی چوہا، وہ زمین کو کھود کر کے بل بناتا ہے، ایک طرف سے کھودتا کھودتا دوسری طرف تک پہنچ جاتا ہے، اور دوسری طرف جا کر کے ہلکی سی مٹی چھوڑ دیتا ہے کہ اگر پیچھے سے دباؤ پڑے تو دوسرے راستے سے نکل کر کے بھاگ جائے گا۔ سمجھے نہیں؟ جب شکاری یا اس کے اوپر کوئی جانور حملہ کرتا ہے تو وہ اس سوراخ پر آتا ہے جو مین ہوتا ہے، لیکن جہاں سے اس کو نکلنا ہوتا ہے وہاں ہلکی سی مٹی اوپر چھوڑ دیتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو اصل میں یہ لفظ وہاں سے لیا گیا ہے کہ یہ لوگ بھی ایک راستے سے داخل ہوتے ہیں اور دوسرے راستے سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اس لیے اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینے کے اندر 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ کہ جو مدینے ہی کے رہنے والے تھے، کافی مدت سے وہیں پر رہ رہے تھے، حالانکہ یہ لوگ بھی ویسے یمن سے آ کر کے آباد ہوئے تھے۔ یمن کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ وہاں ایک بڑا ڈیم تھا اور وہ ٹوٹا، اور اس کی وجہ سے جب پانی کے ذریعے سے تباہی آئی تو کچھ قوم اور کچھ قبیلے وہاں سے نکل کر کے ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ تو انہی کے اندر سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے آ کر کے اپنا مسکن مدینہ منورہ کو بنایا۔ اس وقت اس کا نام یثرب تھا، مدینہ نہیں کہتے، تو یہ تو نبی علیہ السلام نے اس کا نام مدینہ رکھا۔ اسی لیے قرآن میں آئے گا یا اہل یثرب، اے یثرب والوں، لیکن یثرب کے معنی چونکہ اچھے نہیں ہیں، یثرب کے معنی آتے ہیں بیماریوں کا گھر۔ اور نبی علیہ السلام کی خوبصورت عادت یہ تھی کہ جو چیز غلط ہوتی تھی فوراً اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ اگر کسی کا نام غلط ہوتا تو فوراً چینج کرتے تھے۔ جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام ایمان لانے سے پہلے عبد الکعبہ، کیا نام تھا؟ عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ، حالانکہ کعبے کا بندہ کوئی نہیں ہوتا، تو وہاں نام ایسے رکھتے تھے لات اور منات کے اوپر، تو ان کا نام پھر عبداللہ، بھائی نہیں تم کعبے کے بندے نہیں، تم تو اللہ کے بندے ہو۔ تو
تو نبی علیہ السلام نے ہجرت کے بعد اس کا نام چینج کیا. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے مدینے کے اندر کچھ لوگ رہتے تھے جو اوس اور خزرج کہلاتے تھے. دو قبیلے تھے اوس اور خزرج, اور ان دونوں کے اندر اتنی دشمنی تھی کہ اس دشمنی کا ذکر اللہ رب العزت نے اس کے بعد سورہ بقرہ کے بعد جو آل عمران ہے اس میں تذکرہ فرمایا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, یہاں سے ذکر ہے تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, آپس میں انتشار نہ کرو. آگے ہے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. ان دنوں کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے کٹر دشمن تھے, ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, تم جہنم کے گڈھے پر کھڑے تھے. اگر نبی نہ آتے اور تم ایمان نہ لاتے, موت آتے ہی جہنم کے اندر جاتے. تو اللہ نے اس نعمت کا ذکر فرمایا. تو ان دونوں میں دشمنی تھی. نبی علیہ السلام کے قصے لوگ یہودیوں سے سنتے رہتے تھے, چونکہ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے مدینہ منورہ کے اندر, اور یہودی بھی حضور علیہ السلام کی تلاش میں آ کر کے, چونکہ ان کی آسمانی کتابوں کے اندر ذکر تھا آخری نبی ایک ایسی زمین پر پیدا ہوں گے جو سنگلاخ پہاڑی علاقہ, تو کچھ انہوں نے آئیڈیا فٹ کر رکھے تھے کہ شاید مکے کی زمین میں پیدا ہوں گے, لیکن ہجرت کر کے ان کو یہاں آنا ہے جہاں کھجوروں کی بستی ہے. تو یہ اپنے آئیڈیا کے مطابق وہاں آ کر کے رہے کہ جب وہ آئیں گے تو سب سے پہلے ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے. اور ان کو ڈراتے تھے, کن کو, اوس اور خزرج کو, کہ تمہیں دیکھ لیں گے, چونکہ لڑائی ہوتی رہتی تھی نا. تو یہ کہتے تھے جب وہ نبی آئیں گے ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے, اور ایمان لانے کے بعد اس وقت تم کو دیکھیں گے. اس بات کو یاد رکھنا, یہ 8-7 لوگوں کے بعد یہ ذکر آ رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, جب ان سے کہا جاتا تھا ایمان لے آؤ, تو یہ کہتے تھے نبی کی آمد کا انتظار ہے, آنے تو دو. تو بیچارے جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے کہ ان کے ذریعے سے نبی کی آمد کا ذکر سنتے رہتے تھے, اور یہ لوگ بھی مدینے کے اندر حضور علیہ السلام ہی کی آمد کے منتظر تھے. بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ جس نے کعبے کے اوپر اور اسکیل کے اوپر حملہ کیا, جس کا نام تبا آئے گا کتابوں کے اندر, تبا, وہ حملہ کرتا تھا مدینے کے اوپر لیکن اس کو کامیابی نہیں ملتی تھی. یہ عجیب لوگ تھے. تو اس نے کہا چکر کیا ہے, میں نے بڑے بڑے شہر فتح کر لیے لیکن مدینے کے اندر چھوٹی سی مٹھی بھر جماعت یہ, اس کے اوپر میرا کنٹرول کیوں نہیں ہوتا. تو اس زمانے کے جو یہودی تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ کر کے بتایا جناب یہ نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہے, آپ یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو لکھا ہے کہ وہ اس بات کو سن کر کے ایمان لایا نبی علیہ السلام پر, یعنی آپ کی آمد سے پہلے ایمان لانا یہ ان کے مقدر کے اندر تھا. اور اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو اس نے کچھ مکانات تعمیر کروائے کہ میری خواہش ہے کہ جب وہ نبی آئے تو میرے ان مکانوں کے اندر قیام فرمائے. بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں جو حضور آئے یہ اصل میں اسی تبا کے زمانے سے یہ مکانات بنے ہوئے تھے. بہرحال تاریخ ہے, تاریخ کے اندر کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ بہرحال اتنا طے تھا کہ نبی علیہ السلام کی آمد کے لوگ منتظر تھے. تو یہودی ذکر کرتے تھے, یہودیوں کے 3 قبیلے تھے, بنو نذیر, بنو قینقاع اور بنو قریظہ. اب اوس اور خزرج کے لوگ تو ان کو کچھ پتہ نہیں تھا, ان پڑھ قسم کے آدمی, لیکن جب کسی کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو کچھ نہ کچھ پلے پڑ جاتا ہے. اب ایسا ہوا کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو پوری دنیا کے لوگ چونکہ حج کے لیے ایک ہی جگہ پر جاتے ہیں, حج اور کہیں ہوتا ہی نہیں. تو زمانے جاہلیت میں جب حج کے لیے جاتے تھے تو وہاں مکے کے اندر شور رہتا تھا کہ حضور جا کر کے لوگوں کو سمجھاتے تھے, کبھی مینا میں, کبھی عرفات میں, کبھی کہیں. تو مدینے کے لوگوں نے چونکہ سن رکھا تھا کہ ایک نبی آئیں گے, تو اس لیے کچھ لوگ حضور علیہ السلام پر چپ چاپ ایمان لے آئے. وہ تو ایک لمبا واقعہ ہے, اور انہوں نے حضور کو دعوت دی, چونکہ 10 سال تک بڑا ظلم و ستم کیا ہے مکے کے اندر. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں آئیے, ہم دل و جان سے آپ کا ساتھ دیں گے.
تو شروع میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، آئندہ سال کچھ اور مسلمان ہوئے، تو اس طرح ان لوگوں نے دعوت دی حضور علیہ السلام کو۔ تو ان کی دعوت پر پہلی ہجرت تو صحابہ نے تقریباً 12 مرد اور 6 عورتیں تھیں، جس میں حضرت عثمان غنی بھی تھے، آپ کی بیٹی رقیہ تھی، حبشے کی تھی، اور وہاں سے 2-3 مہینے کے بعد واپس آئے، اور دوسری ہجرت پھر صحابہ نے مدینہ منورہ کی طرف کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مدینے کے اندر 5 قبیلے ہو گئے، یا 5 کو چھوڑو 2 جماعتیں، ایک یہودی، تینوں قبیلوں کو ایک کر لو، اور دوسرے اوس اور خزرج۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک معاملہ چل رہا تھا۔ ایک شخص تھا جس کا نام آتا ہے عبداللہ بن ابی بن سلول۔ یہ مالدار رئیس کبیر آدمی تھا، اور لوگوں نے مشورہ کیا کہ چودراہٹ کی پگڑی اس کے سر پر باندھ دی جائے، اس کو قائد اور رہبر بنا لیا جائے، چونکہ جزیرۃ العرب کو آپ دیکھیں گے 2 طرف بڑی بڑی حکومتیں تھیں، ایک طرف رومن امپائر اور ایک طرف آپ دیکھیں گے تو روم کی دوسری طرف پرسن امپائر جس کو فارس کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر ایران، عراق، یہ پورا کا پورا علاقہ، اور یہ لوگ ادھر آپس میں لڑتے رہتے تھے وہ، لیکن عرب کی طرف نہیں آتے تھے کہ یہاں کیا ملے گا، اونٹ ہے، بکری ہے، کچھ ہے تو ہے نہیں، تو کس کے ساتھ کام کا پنگا لیں، چونکہ چور تو وہاں چوری کرتا ہے جہاں کچھ ہو، تو ان پر کوئی کچھ نہیں کرتا تھا، چونکہ ان کے یہاں کوئی نظام نہیں تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ان کا نظام ایسا تھا، قبائلی نظام تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ یار اب کچھ ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، تھوڑی بہت ترقی ہونی چاہیے، ہم بھی کچھ کریں۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول اس کے لیے تاج واج بننے کے لیے دے دیا۔ ادھر نبی علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو اس کی چودراہٹ ساری کی ساری مٹی میں مل گئی۔ تو اس نے ایک ایسی جماعت تیار کی جس کو منافق کہا جاتا ہے۔ بظاہر تو مسلمان بنے آ کر کے، چونکہ ان کی ہمت نہیں تھی، بزدل قسم کے لوگ تھے، مسلمانوں میں رہتے تھے، کھل کر کے انکار بھی نہیں کیا، لیکن قرآن نے ان کا تذکرہ کیا۔ میں ان کے حال بتا رہا ہوں، جو آپ ترجمہ سنیں گے تو بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی، چونکہ مقصد خلاصہ بیان کرنا ہے۔ تو اس جماعت کو منافق کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہودی جو نبی کی آمد کے منتظر تھے، جب انہیں یہ بات پتہ چلی کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ خاندان بنی اسماعیل میں پیدا ہو گئے، تو ان کو بھی ٹینشن ہو گئی کہ یار ہم تو سوچ رہے تھے ہمارے خاندان میں پیدا ہوں گے، چونکہ بنی اسرائیل دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک اسحاق اور دوسرے اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کو پھر اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے جن میں یوسف نے، اور اس خاندان میں تقریباً 4000 نبی پیدا ہوئے۔ کتنے؟ 4000۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، بادشاہتیں بھی ملی، سلطنتیں، بہت کچھ ملا۔ تو ان کے دماغ میں بڑا گھمنڈ تھا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے اسپیشل بندے ہیں، لن تمسنا النار، جہنم میں ہم جا نہیں سکتے، الا ایاما معدودہ، ہاں ہم سے غلطی ہو گئی تھی کہ گائے کی پوجا کر لی تھی نا، کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر گئے تھے، تو ہو سکتا ہے 2-4 دن یا 2-4 گھنٹے کے لیے جانا پڑے، ورنہ جہنم میں ہم نہیں جا سکتے۔ یہ قرآن میں ان کے دعوے آئیں گے، کس کے؟ بنی اسرائیل کے۔ جیسے کہ اللہ معاف فرمائے، برا مت ماننا، ہم بھی بڑے بڑے دعوے ہانکتے ہیں، آخری نبی کی آخری امت، چاہے ان کی سنت سے دور دور کوئی رشتہ نہ ہو، ماشاءاللہ، کنتم خیر امت، بہترین امت ہیں، سارے فضائل فٹ کریں گے، لیکن زندگی کیا؟ زندگی نبی کی سنتوں کے خلاف۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ دعوے بنی اسرائیل نے بھی کیے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھنا، بنی اسرائیل 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہوئے، میری امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہوئی، اور بالکل سیم بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی، 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں، حذف النعل بالنعل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے ایک چپل دوسرے چپل کے مشابہ ہوتا ہے، بالکل سائز اور بالکل ان کی ساری چیزیں، ایسے ہی یہ امت بھی ان کے نقش قدم پر چلے گی۔ فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی ہے، الا واحدہ، سوائے ایک۔ صحابہ کو ٹینشن ہو گئی، ایک کے سب جہنمی؟ فرمایا ہاں،
وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے وہ جنتی ہیں، باقی سب جہنمی۔ اس لیے میرے عزیزوں دھوکے میں مت رہیں۔ ہم اپنے عمل کو نبی علیہ السلام کے صحابہ اور نبی کی سنت پر پیش کرتے رہے، ٹیلی کر کے دیکھتے رہے۔ اگر نبی کی سنت سے ہماری زندگی میچ کھا رہی ہے تو پھر تو ہم باقی کنتم خیر امت کی ہیں، سب کچھ ہے، کیوں جی؟ الحمدللہ۔ لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے تو جو بنی اسرائیل کی بڑھ تھی نا، لن تمسنا النار الا ایام معدودہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یا جس طرح وہ کہا کرتے تھے کہ کونوا ھودا او نصارا، سب کے سب یہودی بن جاؤ، تو پھر ایسے ہی ہماری جو خالی بڑھ ہوگی اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ یار آخری نبی تو اچھا، ان کو جلن کیا تھی؟ آپ نے دیکھا ہوگا خاندانوں کے اندر بھی رقابتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو ابھی کربلا کا واقعہ ابھی محرم کے مہینے میں آپ دیکھیں گے، اس کا اگر آپ بیک گراؤنڈ اور اس کا پس منظر آپ پڑھیں گے تو بات یہی جا کر کے نکلے گی کہ لیڈرشپ کا مسئلہ تھا۔ مکے کے اندر دو خاندان تھے، بنو عبد مناف کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام ہاشم، ہاشم کی اولاد میں حضور علیہ السلام ہے، اور دوسرے بیٹے کا نام عبد شمس، عبد شمس کی اولاد کو بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں میں آپس میں ایک دوسرے سے بازی لینے کی سبقت چلتی رہتی تھی کہ جناب اگر تم 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ گے ہم تم سے کم تھوڑی ہیں، ہم 15 کو کھلائیں گے، اگر تم حاجیوں کو پانی پلاؤ گے ہم کھانا کھلائیں گے، تم یہ کرو گے ہم وہ کریں گے، یعنی اس طرح آپس میں چلتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام بنو ہاشم کے اندر تشریف لے آئے تو بنو عبد شمس کی جو بنو امیہ کی یہ لوگ تھے، یہ جل گئے کہ یار اب تک تو برابری کا مسئلہ تھا، اب اگر اس نبی کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سرنڈر ہونا پڑے گا ان کے ساتھ، اب یہ بڑے ہو جائیں گے، ہم کہاں سے نبی لائیں؟ سمجھے نہیں؟ اسی لیے ابو جہل بھی جانتا تھا کہ واقعی خدا کی قسم محمد سچے رسول ہیں، وہ جانتا تھا۔ اسی لیے قرآن نے صرف جاننے کا نام مسلمان نہیں کہا، لیکن مانا نہیں اس نے، ماننے کا نام مسلمان۔ تو میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، یہ رقابتیں ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر بنو امیہ کے پاس حکومت آئی اور حضرت عثمان کا رشتہ اپنے خاندان سے کٹا ہوا تھا، کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ، یہ سب لوگ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے بعد۔ تو انہوں نے سوچا کہ خاندان سے تو پوری زندگی الگ رہے ہیں، کچھ ان کو قریب لائیں گے تو ہو سکتا ہے لوگ سدھر جائیں، لیکن یہ سدھرنے کے بجائے ایسے بگڑے کہ کربلا کا جو واقعہ ہے وہ اسی وجہ سے آگے چل کر کے پیش آیا۔ میں اس پر گفتگو کروں گا تو بات ادھر چل جائے گی۔ اشارہ میں نے آپ کو کر دیا کہ یہودی اس وجہ سے جل گئے، کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام، کعب احبار، یہودیوں میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن اکثر لوگ نبی کے دشمن بن گئے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اپنے دل کے اندر ایک بیماری پال لی کہ ان کو نہیں ماننا ہے، اور جب یہ بات دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت منوا نہیں سکتی کسی سے، حقیقت جاننے کے باوجود بھی انسان مانتا ہے، یہی ہے۔ اب دیکھیے منافقین کی کئی جماعتیں تھی، فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں مَن یقول، جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ہم آخرت پر بھی ایمان لائے۔ یہ منافقین کی پہلی جماعت۔ یہاں آمنا باللہ تو کہا ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن آمنا بمحمد یا آمنا بمحمد الرسول اللہ نہیں کہا۔ کیوں؟ اپنے آپ کو زیادہ اسمارٹ، ہوشیار، ذہنیت سمجھ رہے ہیں، چونکہ یہود اور نصارہ بھی اللہ اور آخرت کو تو مانتے ہیں نا بھائی، وہ بھی آسمانی کتاب تو ملی تھی ان کو۔ جو گھنٹے بازی تھی وہ ساری یہاں پر تھی کہ وہ حضور علیہ السلام کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے آلریڈی ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو آپ کو نبی ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو نبی مانتے ہیں تو یہاں فتنے ہوں گے، فساد ہوں گے، اس لیے ہماری پالیسی پر عمل کرو۔ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، دو چیزوں میں تو ہم کم سے کم تمہارے شریک ہیں، تو ہمارے ایمان کو ایسے ہی قبول کر لو، اس میں کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ قرآن ان کی پول پٹی کھولتا ہے۔ پہلی بات تو نہ یہ آمنا باللہ میں صحیح ہے، نہ آمنا بالیوم الآخر میں صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک
نہ ٹھہرایا جائے. حالانکہ آگے چل کر کے آئے گا یہودی کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا بتاتے تھے. وہ ایک واقعہ پیش آ گیا تھا تو اس کی وجہ سے عزیر اللہ کا بیٹا ہے. نصارہ بھی ضدی قوم تھے تو انہی میں سے وہ کہتے تھے کہ اگر تم عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو تم سے کم ہے کیا. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، چلو کہاں تک چلو گے. یعنی آپس میں یہ چلتا تھا ان کے اندر. جبکہ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کے بیوی نہ بچے بھائی کچھ بھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. یہ ہے توحید. تو قرآن کہتا ہے تمہارا دعویٰ غلط، کنڈم، ریجیکٹ، تم جھوٹ بولتے ہو. آمنا باللہ میں بھی فیل. رہی بات تم کہتے ہو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تمہارا آخرت پر ایمان کہاں ہے؟ آخرت کا تعلق تو اعمال کے ساتھ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی میں زیادہ ہوگا اللہ کے نزدیک اس کا مقام سب سے زیادہ. حضرت معاذ بن جبل کو جب حضور یمن بھیج رہے تھے تو آپ پیدل پیدل چل رہے اور ان کو گھوڑے پر بٹھا رکھا ہے اور نصیحتیں فرما رہے، معاذ کیسے کرو گے میرے بعد میں، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہو سکتا ہے جب تم آئندہ سال آؤ تو شاید میری قبر پر تمہارا گزر ہو. تو وہ تو رونے لگے کہ گویا کہ میں جدا ہو رہا ہوں حضور سے. حضرت معاذ کو تسلی دی، فرمایا کہ رونے وونے کا کوئی چکر نہیں ہے بھائی، تم جہاں بھی چلے جاؤ دنیا کے اندر، اگر تم متقی ہو تو مجھ سے قریب ہو سیدھی، اور اگر تم مدینے کے اندر میرے پاس میں رہتے ہو. یہ منافق حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. عبداللہ بن ابی کے منہ کے اندر حضور نے تھوک اپنا لعاب ڈالا، اپنا کرتا اس کو دیا، اس کی نماز پڑھائی تو کیا اس کی بخشش ہو گئی؟ قرآن نے کہا ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لیکن اویس قرنی وہ نبی کی خدمت میں بھی حاضر نہیں ہو سکے، دور ہیں، یمن کے اندر رہتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی عمر کو فرمانے شاید تمہاری ملاقات ہو تو میری امت کے بارے میں دعا کرانا اس سے. کیا میسج پیغام دے رہے نبی کہ دور اور قریب رہنے کا کوئی چکر نہیں ہے. ایک آدمی حرم کے اندر رہتا ہے لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو حرم کا پاس رہنا اس کی نجات کا سرٹیفکیٹ نہیں بن سکتا. ابو جہل خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا ہے، اس کی ماں طواف کر رہی تھی لیکن ابو جہل لا نہیں رہا. اور حضرت ابو بکر صدیق گھر کے اندر بتوں کی پرستش ہوتی تھی. ان کے والد جو تھے ابو قحافہ بڑے بت پرست تھے، لیکن اللہ نے صدیق کے مقام پر پہنچایا تو پتہ یہ چلا کہ بھائی اعمال کا سکہ چلے گا. تم لوگ جو یہودی یوں کہتے ہو کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ فلا فلا فلا، تم اس دعوے کے اندر بھی ریجیکٹ اور کنڈم ہو. اس لیے فرمایا یخادعون وما هم بمؤمنین، اللہ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، مومن نہیں. کیوں نہیں؟ یخادعون اللہ، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. حالانکہ اللہ پر کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. ایمان والوں پر جھوٹ بولنا یا نبی پر جھوٹ بولنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ پر جھوٹ بولنا. یاد رکھیے آپ، اتنا بڑا درجہ ہے. جھوٹ کیا بولتے ہیں یہ؟ وہی کہ ہم ایمان والے ہیں. اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے بجز اپنے آپ کے. حقیقت میں بڑی ہوشیار بننے ہو لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. دیکھو دو لفظ ہیں، ایک یخادعون اور ایک یخدعون، دونوں میں فرق ہے. مخادعت باب مفاعلت سے ہے. باب مفاعلت کے اندر اشتراک ہوتا ہے، دو آدمی ایک ہی کام کو کریں اس کو کہتے ہیں مشارکت، شرکت، پارٹنرشپ. جیسے کہ آتا ہے مصافحہ. مصافحے کا مطلب ہوتا ہے دونوں طرف سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کے سلام کلام کرنا. تو اگر ایک آدمی صرف سلام کرے اور دوسرا چپ چاپ رہے تو اس کو مصافحہ نہیں کہیں گے. مقاتلہ، مقاتلہ کا مطلب دونوں جانب سے لڑے، اس کو مقاتلہ کہتے ہیں. ایسے ہی مخادعہ کا مطلب ہوتا ہے ادھر سے بھی دھوکہ دیا جائے اور ادھر سے بھی دھوکہ دیا جائے. اشتراک. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اور نہ اللہ کسی کو دھوکہ دیتے. اللہ کو دھوکے سے پاک. یاد رکھیے یہاں پر یہ جو فرمایا ہے مخادعات، مخادعات کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو کہ جس سے انسان یہ سوچے میں اس کو بیوقوف بنا رہا ہوں لیکن حقیقت میں وہ بیوقوف نہیں بناتا. اس کی مثال ایسی ہے، ایک آدمی بڑا بیمار ہو، پریشان ہو،
کچھ لوگ ہمدردی میں آ کر کے سوچے یار اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے چلتے ہیں، پکڑ کر کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے. اب سب باہر بیٹھے ہیں، اس نے ڈاکٹر صاحب کی کلاس لینی شروع کر دی. حضرت یہ لوگ بیوقوف ہیں، میرا آلریڈی پہلے سے علاج چل رہا ہے، دوائی چل رہی ہے اور اب میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ڈاکٹر کو تھوڑا بہت دھوکہ دے کر کے باہر نکل کر کے آ گیا، حالانکہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں چل رہا ہے. آپ یہ بتاؤ کہ یہ بندہ اپنے گمان میں تو ڈاکٹر کو دھوکہ دے رہا ہے اور ان کو جو اس کو لے کر کے آئے تھے، لیکن حقیقت میں کس کو دے رہا دھوکہ ہے؟ اپنے آپ کو دے رہا ہے نا. بیمار ہے، کم وقت علاج کراتا تو فائدہ ہوتا، لیکن دبانے کے لیے بیچارے ہمدرد تھے، لائے تجھے، اور تم بیوقوف ان کو بنا رہا ہے، تم خود بیوقوف بن رہا ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ صحابہ کو بیوقوف سمجھتا ہے، صحابہ ان کو سمجھاتے ہیں، اللہ کے نبی سمجھاتے ہیں، یہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے. فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، اصل میں ان کے دل کے اندر کفر اور نفاق کی بیماری ہے، روگ ہے. فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ نے اس روگ اور اس بیماری کو بڑھا دیا. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک تکلیف دینے والا عذاب ہے. کیوں؟ ایک تو کفر ہے اور ساتھ ساتھ بیما کانو یکذبون، جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو جھوٹ کی وجہ سے اور برا سزا بڑھ گئی. فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں یار فتنہ مت پھیلاؤ، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، بھائی صاحب ہم فتنہ نہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اصلاح کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے فتنہ فساد پھیلانا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ تو ظاہری فتنہ ہے. اور ایک فتنہ ہوتا ہے دل کے اندر نفاق، حسد، کینہ، بغض، یا ادھر کی ادھر لگانا، ادھر کی ادھر لگانا. کیوں جی؟ اس کے نتیجے میں تو فتنے پیدا ہوتے ہیں نا. قرآن پاک میں کہا ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ پھیلانا تو قتل کرنے سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے. تو ان کی عادت کیا تھی؟ نبی کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، دیکھتے کہ تو آدمی مسلمان ہونے کے لیے آیا ہے، تو کوئی ایسا ٹاپک چھوڑ دیتے کہ جس سے اس کے ذہن میں کنفیوز پیدا ہو جائے، سمجھ رہے نا آپ، اور یہ واپس چلا جائے. ہاں جی فلاں سوال کو اوٹ پٹانگ سوال کر دیا، تو نیا آنے والا آدمی بدک کر کے چلا جائے گا. کبھی ایسا کرتے تھے کہ یہاں کی بات سن کر کے ادھر، ادھر کی ادھر. تو اس طرح یہ لوگ آپس میں جھگڑے اور فساد کا ذریعہ بنتے تھے. تو صحابہ نے، ایمان والوں نے سے کہا بدبختو زمین میں فساد مت پھیلاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو یہ کیا کہنے لگے؟ انما نحن مصلحون، ہمارا فساد سے دور دور کا تعلق نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے بنتے ہیں، آپ فساد کی بات کرتے ہیں. یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ الا، خبردار، سنو سنو. الا آتا ہے حرف تنبیہ کے لیے. جیسے جب بچے شور مچاتے ہیں نا تو استاد ایک کمچی مارتا ہے تپائی کے اوپر، کیا مطلب؟ سب بچے چپ ہو جاتے ہیں. تو الا کا مطلب ہوتا ہے سائلنٹ، ایک دم چپ ہو جاؤ. الا، خبردار، کیا باتیں کر رہے ہو؟ انہم هم المفسدون، یہ اپنے آپ کو اصلاح کا جھنڈا اٹھانے والے کہتے ہیں، یہ اصلاح نہیں کر رہے، یہ فساد بچا رہے ہیں. الا انہم هم المفسدون، یہ فساد پھیلا رہے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن ابھی انہیں شعور اور سلیقہ نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ منافقین فتنہ فساد بھی پھیلاتے ہیں. صحابہ کے درمیان آ کر کے الٹے سیدھے سوال کر دیتے تھے جس سے وہ کنفیوز ہو جائے. آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا تھا، ایک جماعت ایسی بھی تھی کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتی تھی، تو ان سے کہتے یار دل سے ایمان لے آؤ نا. صحابہ کو بھی پتہ رہتا تھا ایسی بات تھوڑی، صحابہ بیوقوف تھوڑی تھے کہ ایک خامخواہ ظاہری طریقے سے آتے ہیں. ایک موقع کے اوپر تو نبی علیہ السلام سے سفارش بھی کر دی تھی. کس نے؟ حضرت عمر بن خطاب تو جلالی تھے نا، اللہ کے نبی اس کی گردن اڑوا دو. واقعہ پیش آیا، غزوہ بنی المصطلق سے آپ واپس آ رہے تھے، تو راستے میں کنویں کے اوپر حضرت عمر کا غلام تھا، وہ پانی لینے کے لیے گیا. ادھر سے کوئی انصار کے قبیلے سے جو غلام تھا، دونوں میں آپس میں لڑائی پنگا ہوا. تو وہ جو انصاری غلام تھا اس نے چلا کر کے کہا یا معشر الانصار، اے انصار کی جماعت، مائی ہیلپ، میری مدد کرو، آؤ انصار. اب اس کو سن کر کے وہ جو تھا حضرت عمر کا غلام، اس نے کہا یا معشر المہاجرین، چونکہ دو ہی گروپ تھے، مہاجر اور انصار.
اللہ کے نبی نے سنا عجیب جاہلیت کے نعرے لگ رہے ہیں انصار اور مہاجر، یعنی کہ گویا کہ ان کو گروپ میں تقسیم کر دیا. میں نے تو تعلیم دی ہے انما المؤمنون اخوہ، سب بھائی بھائی، یہ کون سے نعرے لگا رہے ہیں؟ آئے ان کو بلایا، سمجھایا کہ بھائی کیا مسئلہ تھا. بات ختم ہو گئی تو یہ بھی ساتھ تھا عبداللہ بن ابی. جب اس کو پتہ چلا تو یہ کس طرح فتنہ پھیلاتے تھے، ایک مثال دے رہا ہوں. اس نے صحابہ کے بیچ میں جو انصار تھے اور منافق تھے ان کو کہا اور لگا دو ان کو. سمجھ رہے نا آپ اس کا؟ آپ نے ہی تو ان کو چڑھا رکھا ہے. ارے وہاں سے آئے تھے بے سر و سامان، کچھ نہیں تھا، تم نے ان کو گھر دیے، سواریاں دی، باغات دیے، یہ وہ دیے. ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی کتا پالے اور جب موٹا تازہ ہو جائے تو اسی کو کاٹنے کے لیے آئے. اس میں بھڑکاؤ بھاشا جس کو کہتے ہیں آج کے ٹائم کے اندر، یعنی اس طرح کی اس نے تقریر کی. اب وہاں ایک صحابی تھے حضرت زید بن ارقم، لیکن یہ کم عمر تھے، نوجوان، جیسے 15-20 سال کی عمر. ان کو بڑا غصہ آیا، یار نبی کے سامنے تو بادب بیٹھتا ہے، آ کر کے یہاں دیکھو کتنا کم وقت زہر اگل رہا ہے. انہوں نے جا کر کے حضور سے بتا دیا. اب اس کو بھی پتہ چل گیا تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی اس کی گردن اڑاؤ کم وقت کی. حضور نے فرمایا اگر میں اس کی گردن اڑا دوں تو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور چونکہ داڑھی پگڑی اور ٹوپی پہنتا ہے، رہتا ہے ہمارے ساتھ، اس کو قتل کریں گے تو میسج غلط جائے گا کہ محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں. اس لیے حضور برداشت کرتے تھے، یعنی اگنور، جاننے کے باوجود. آپ سوچ گئے نا حضور ارے چل ہو سکتا ہے چھوڑو یار. تو حضرت عمر نے کہا اس کی گردن اڑاؤ. حضور نے کہا نہیں، غلط میسج جائے گا کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. تو حضرت زید بن ارقم کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا بچہ ہے، ہو سکتا ہے سننے میں غلطی ہو گئی ہو، یہ ہے جیسے بچے کو تو ایسے ہلکے میں دیتے ہیں. حضرت زید کہتے ہیں میرے پہ اتنا زور پڑا بس میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے جھوٹا ثابت کر دیا سر. کچھ دنوں کے بعد پارہ نمبر 28 میں سورہ منافقون ایک صورت ہے، اس میں ایک صورت آئی، اس میں کول پٹی کھول دی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہ خود بھاگ جائیں گے، یعنی اس کا قول اللہ نے بیان فرمایا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، عزت والے ذلیل لوگوں کو نکالیں گے مدینے سے. تو آپ نے حضرت زید کو بلایا، تسلی دی کہ حضور مزاج شناس تھے کہ دل ٹوٹ گیا اس کا. تو حضور نے وہ نگاہ میں بات رکھی، اس صحابی کو بلایا، بھائی تمہاری تائید اللہ نے کر دی، تم سچے تھے، وہ بدبخت جھوٹا تھا. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق 100% جھوٹ بول رہے ہیں. تو حضرت زید کو تھوڑا خوشی ہوئی، چلو کم سے کم یار ہماری تائید میں کچھ تو ہوا. ابھی ہم کو تو بچہ سمجھ کر کے سب نے کیا کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے سننے میں غلطی ہو گئی. تو اس طرح کی فتنہ فساد یہ لوگ پھیلاتے تھے. اسی کو کہا جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یار اچھی طرح ایمان لے آؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے کہ صحابہ ایمان لائے ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، عشرہ مبشرہ ہے، تمہیں کیا پروگرام ہے، ایسے ایمان لے آؤ. تو یہ منافق کیا کہتے تھے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایسے ہی ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے. نعوذ باللہ، سب سے پہلے صحابہ کو بے وقوف کس نے کہا؟ منافقین نے. اور آج بھی جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ صحابہ کے اوپر تانو تشنیع کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی. اللہ رب العزت نے صحابہ کو نہیں کہا تم اپنی زبان گندی نہ کرو، اللہ نے خود جواب دیا. اور میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرتا ورنہ دلائل کے ساتھ 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں. قرآن سے آپ کو وہ دلائل دوں گا انشاءاللہ کہ جب جب کسی نے نبی کے صحابہ کے اوپر انگلی اٹھائی ہے، نبی کو بھی بولنے کا نمبر نہیں آیا، ڈائریکٹ عرش سے اللہ رب العزت نے صحابہ کی صفائی میں قرآن اتارا ہے. آپ اندازہ لگائیے، حضور علیہ السلام نے بھی اگر صحابہ کو ڈانٹا ہے، اللہ نے کہا نہیں میرے محبوب یہ نہیں کام چلے گا، فاعف عنہم، آپ کو معاف کرنا پڑے گا، واستغفر لہم، استغفار بھی کرنا پڑے گا ان کے لیے، وشاورہم فی الامر، ان کو مشوروں میں آپ کو شریک بھی رکھنا پڑے گا. یعنی خود نبی کو تو سمجھایا لیکن صحابہ کی حمایت میں اللہ ڈائریکٹ ایک دم کھڑے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ پتا تھا قیامت کے قریب کچھ کتے بھونکیں گے صحابہ کو، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اللہ کو تو پتا تھا نہیں تھا. اسی لیے ایک جب نابینا صحابی آئے حضور کے پاس اور حضور بڑے بڑے لوگوں سے مخاطب تھے، تو حضور کو تھوڑی سی فیلنگ ہوئی کہ یار تھوڑا سا میری بیٹھ جاتے تو میں ان سے اچھی طرح بات کر لیتا.
اللہ نے کہا میرے محبوب عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، وہ نابینا صحابی آئے تو تمہارے چہرے پر ناگواری کے اثرات، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، یہ لوگ مسلمان ہو نہ ہو، لیکن اس صحابی کا تمہیں احترام کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کی شان، یعنی نبی علیہ السلام سے بھی اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو اللہ وکیل صفائی کہتے ہیں اس کو، یعنی وکالت میں کون آتا ہے؟ اللہ، صحابہ کی طرف۔ تو صحابہ کا مقام کوئی معمولی تو نہیں ہے بھائی، اسی لیے اللہ نے کہا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایسا ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے صحابہ ایمان لائے، تو اس نے صحابہ کو کیا کہا؟ بیوقوف۔ اللہ نے جواب دیا الا انہم هم السفہاء، یہ صحابہ کو بیوقوف بتاتے، بیوقوف خود ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں۔ کیا مطلب؟ صحابہ کو بیوقوف کیوں کہا؟ یہ لوگ کہتے تھے کہ یار کوئی تم کی بات ہے کہ ہمیشہ آخرت کی باتیں ہوتی ہیں، جنت میں ملے گا، موت کے بعد ملے گا، جیسے جماعت والے یا بیچارے عام لوگ تقریروں میں یہی بتاتے ہیں، یہ دنیا کی کوئی بات کرتے ہی نہیں کہ دنیا میں کچھ ملے گا نہیں ملے گا، تو یہ آخرت کے چکر میں، ادھار کے چکر میں نقد کو لات مار رہے ہیں۔ تو آج کی دنیا کیا ہے؟ 9 نقد بہتر ہے 13 ادھار سے، یہ تو کلمہ بنا رکھا نہیں، ہم لوگوں نے ایک مثال بنا رکھی ہے کہ 9 نقد اچھے ہیں 13 ادھار کے مقابلے میں، اگر ادھار 13 ملے اور نقد 9 تو وہ 9 اچھے ہیں۔ تو دین کے اوپر کیا ہے؟ سارے فضائل یہ ہے، موت کے بعد سے چونکہ لائف شروع ہوتی ہے تو سارے فضائل تو وہ سنائے جاتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں ابو بکر کو دیکھو، مکے کا رئیس، کتنا کبیر آدمی تھا لیکن آج فرٹیچر بن گیا، 4 نسلیں ایمان کے حوالے کر دی، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ بیوقوف ہے، تبھی تو اپنی اولاد بیٹے پوتے سب مسلمان ہو گئے۔ سمجھ رہے نا بیوقوف کیوں کہا؟ کہ کوئی تم کی بات ہے، نبی کوئی اشارہ کر دیں بس پورے گھر کا مال لے جا کر کے دے دیا، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ عقل مند ہم ہیں، اگر ادھر دیکھیں گے تو ادھر چلے جائیں گے اور ادھر دیکھیں گے تو ادھر چلے جائیں گے۔ یہ 2 رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یہ جو بیچ بیچ میں چلتے تھے نا، ادھر بھی ادھر بھی، قرآن میں اسی کو کہا ہے یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ کم بخت ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ تو سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو بیوقوف صحابہ کو کہتے تھے کہ یہ لوگ تو فوراً ایک دم ہاں کرنے والے تھے، نبی نے کوئی بات کہی ایک دم آمنا، ایمان والے ہم بالکل مانتے ہیں، لیکن یہ اپنی عقل لڑاتے تھے۔ آج بھی جو لوگ اپنی عقل لگاتے ہیں، یاد رکھو منزل تک نہیں پہنچتے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، سمجھے نہیں؟ اور عقل ہے محو تماشائے لب بام، ابھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عشق کی آتش ہے ایسی بد بلا، دے سوا معصوم کے سب کو جلا۔ جب عشق کی آگ لگتی ہے تو پھر ہاتھ بڑھا کر کے آمنا سلمنا کہتا ہے، اور جب عشق نہیں ہوتا تو پھر نفع نقصان کے اوپر نظر کر کے دیکھتا ہے۔ یہ منافقین کی عادت ہے، آج بھی جو لوگ اس طرح کرتے ہیں گویا کہ وہ منافقین کے نقش قدم پر ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، اللہ نے شروع میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کہتے ہی بن دیکھی چیزوں کو ماننے کو کہتے ہیں، دیکھ کر ایمان لانا ایمان نہیں، تو مشاہدہ ہے، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں۔ سمجھ بات آئی ہے؟ تو صحابہ کو بیوقوف کہا، اللہ نے جواب دیا، آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے جب ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ ہلکا پھلکا جملہ ہے آمنا، اس میں کوئی تاکید نہیں عربی زبان کے اعتبار سے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیاطین کے پاس، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، شیطان جنات میں بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیے اس بات کو، شیطان صرف جنات میں نہیں ہوتے۔ شیطان کے معنی آتے ہیں سرکشی کرنا، شیطانہ یشتنو، انسان بھی سرکشی کرتا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ حد سے زیادہ پڑھنا اس کو شیطان کہتے ہیں۔ تو جب یہ اپنے گرو بپتالوں کے پاس جاتے تھے تو وہ ان کو چھیڑتے تھے کہ یار آج کل تم محمد کی مجلس میں دیکھے گئے ہو، ہمارے مخبروں نے اطلاع دی ہے، تم وہاں جاتے ہو، دار ارقم میں فلاں فلاں جگہ ہے نا جہاں جہاں میٹنگ ہوتی تھی۔ تو یہ کہتے تھے خدا کی قسم ہم بیوقوف بنانے کے لیے جاتے ہیں ان کو، تمہیں پتہ بھی ہے۔ قالوا انا معکم، ہم اوریجنل تمہارے ساتھ ہیں،
انا معکم تاکید کا لفظ ہے. ایمان والوں کے بارے میں تو کہا آمنا ہم ایمان والے ہیں، لیکن یہاں دیکھو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے تھے قالوا تو کہتے تھے انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں انما نحن مستہزئون وہاں تو ہم صرف مذاق ٹھٹا ہنسی دل لگی اور ٹائم پاس کے لیے جاتے ہیں. دوسرے لفظ میں کیا کے لیے جاتے ہیں؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے. اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ تم صحابہ کا مذاق اڑاتے ہو. اللہ یستہزئ بہم میں نے شروع میں بتایا جب جس نے صحابہ کو برا کہا اللہ نے ڈائریکٹ ایکشن خود لیا، اسٹینڈ خود سنبھالا، نبی کو بھی نہیں کہنے دیا. اللہ نے خود کہا تم میرے صحابہ کا مذاق اڑاتے ہو بے وقوفو. اللہ یستہزئ بہم اللہ تمہارا مذاق اڑاتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتا. بعض نے فرمایا اللہ کے مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے اللہ ان سے انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے. اور بعض نے فرمایا قیامت کے دن جب پرسرات سے گزریں گے تو سامنے جنت دکھائی دے گی، ایمان والوں کو دیکھیں گے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. ایمان والے گاؤں تکبیر پر آرام کر رہے ہوں گے جنت میں، یہ سوچیں گے جنت سامنے بھاگ کر کے تم بھی چلو. تو وہ جو نور تھا ان کے پاس چونکہ روشنی ہوتی نہیں تو پل صراط پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ آگے سے دروازہ بند ہو جائے. ایمان والے گزر رہے ہوں گے ان سے کہیں گے پلیز ہمیں بھی ساتھ لے لو. جیسے یہاں کسی کی گاڑی میں پنکچر ہو جائے اور روڈ پر کھڑا ہو جائے یار ہم کو بھی لفٹ دے دو ہم بھی تمہارے ساتھ آگے پہنچ جائیں. تو ایمان والے کہیں گے یار لفٹ وفٹ کا کوئی چکر نہیں ہے، یہ نور ہم دنیا سے لے کر کے آئے ہیں. ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا وہاں جاؤ یہ وہاں تقسیم ہو رہا تھا تم نے وہاں آنکھیں بند کر دی اب یہاں تمہیں کوئی نہیں دے گا. چنانچہ ایمان والے گزر جائیں گے اور یہ لوگ وہیں پر کٹ کٹ کر کے جہنم کے اندر گریں گے. تو اس دن ان کو پتہ لگے گا کہ مذاق کون کر رہا ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم اور اللہ ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے. سرکشی طغا طغیان کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا حد سے زیادہ بڑھنا. تو ان کی طغیانی اسی لیے فرعون کے بارے میں کہا انہ طغا وہ حد سے زیادہ سرکش ہو گیا. تو طغو کے معنی آتے ہیں سرکشی کا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب شکاری مچھلی کا شکار کرنے کے لیے سمندر میں یا نہر تالاب کے اندر تھوڑا سا گوشت یا کوئی چیز لگا کر کے وہ کانٹا وانٹا ڈالتا ہے نا تو مچھلی آتی ہے دیکھ کر کے بڑی خوش ہوتی ہے نا کہ بھائی کچھ بھی نہیں کرنا پڑا اور غذا مل گئی. تو مچھلی بڑی خوش ہوتی ہے آ کر کے اس کو کھاتی ہے اور نگل لیتی ہے اور نگل کر کے جب چلتی ہے تو شکاری دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اوپر ایک لکڑی ہوتی ہے وہ ڈوب جاتی ہے تو وہ اچانک جھٹکا مارتا ہے وہ آ کر کے باہر پڑتی ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت ان کو سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے اور یہ ڈھیل کو سمجھتے ہیں کہ مزے آ رہے ہیں. یاد رکھیے قرآن کہتا ہے قرآن کی عجیب پالیسی ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. پہلی قوموں کا حال اللہ نے بیان فرمایا کہ جب انہوں نے نافرمانی کی سرکشی کی تو ہم نے ڈھیل دے دی ڈھیل چھوڑ دی جیسے شکاری ڈھیل چھوڑ دیتا ہے. یہاں تک کہ جب وہ خوب مست ہو گئے بے فکر ہو گئے اخذناہم بغتتاً اچانک ان کو پکڑا پھر چھٹی کا دودھ یاد آتا ہے. تو اللہ رب العزت ان کو بھی ایسے ہی پکڑے گے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں. فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا. دیکھو اشترا ایک ہوتا ہے بدلنا کسی چیز کو اگر بدلیں تو بدلے میں بعض مرتبہ ناگواری ہو سکتی ہے. آپ مجھ سے کہیں کہ مول صاحب اپنا موبائل لے لو میرا موبائل بدلا اس طرح آپس میں بدلا کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے مجھے ناگواری ہو کہ یار میرا تو اچھا ہے یا تمہارا تو مطلب گھٹیا ہے. لیکن جب کسی چیز کو خریدا جاتا ہے تو اس میں ناگواری نہیں ہوتی. آپ مجھ سے کہیں گے کہ آپ اپنی کی قیمت بتاؤ اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں کھل کر کے بتاؤں گا کہ جی یہ ہے آپ کی مرضی ہوگی تو آپ لیں گے اور مرضی نہیں ہوگی تو نہیں لیں گے. قرآن کا ایک ایک لفظ میں اس لیے کہتا ہوں سمندر ہے گہرائی ہے
قرآن نے یہاں پر اولئک الذین اشتروا الضلالۃ کہا، گمراہی کو خریدا ہے، بدلہ نہیں ہے، یعنی زبردستی کسی نے گمراہی لاد دی ان کے اوپر، ایسا نہیں ہے، اپنی مرضی سے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا ہے۔ جیسے کہ تاجر اپنا مال لگاتا ہے تجارت میں نفع اٹھانے کے لیے، ان لوگوں نے ایسے ہی نفع اٹھانے کے لیے ایمان کے بدلے میں حقیر دنیا کے چکر میں کفر کو خرید لیا۔ یہ سمجھتے تھے کہ ایمان لائیں گے خاندان چھوڑنا پڑے گا، گھر چھوڑنا پڑے گا، قبیلہ چھوڑنا پڑے گا، برادری چھوڑنی پڑے گی، کیوں جی صحابہ کو کرنا پڑا نا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بھائی ایمان کو ہی چھوڑ دو، بیچ بیچ میں رہو، کسی کو کیا پتہ چل رہا ہے، مسلمانوں میں بھی مل لو، ادھر بھی مل لو، سمجھ رہے نا ان کی پالیسی۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان ظالموں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا، سمجھے نہیں۔ فما ربحت تجارتہم، سو ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہ دیا، ان کا تو اصل مال جو لگایا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ایمان بھی ایمان ہی نہیں رہا ان کے پاس تو۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ تو یہاں تک منافقین کا ذکر فرمایا۔ آگے اللہ نے دو مثالیں دی ہیں، ایک ناری ایک نوری، اگر میں اس کو بیان کروں تو تھوڑا وقت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے انشاءاللہ ان کی منافقین کی جو دو مثالیں اللہ نے دی ہیں، ایک آگ کے ساتھ روشنی کے ساتھ، ایک پانی کے ساتھ، ویسے تو شارٹ کٹ میں اشارہ کر کے میں ترجمہ بھی کر سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو 5 منٹ میں، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ پہلی مثال اللہ نے روشنی کے ساتھ دی، ایک قافلہ چلا جا رہا ہے، اندھیری رات ہے، اچانک ایک آدمی روشنی جلائے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے نا، تھینک یو آپ نے روشنی دکھا دی، بھائی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن کوئی آدمی روشنی دکھائے اور یہ آنکھیں بند کر لے کہ بھائی ہم پوری روشنی میں چلنا نہیں چاہتے، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے سورج نکلتا ہے، کوئی بدبخت آنکھیں بند کر لے تو سورج ان کو فائدہ پہنچائے گا، اگر کوئی زبردستی آنکھیں بند کر لے تو سورج بھی ان کو روشنی نہیں دکھا سکتا۔ ایسے ہی مدینے کی سرزمین کے اوپر جب مکے سے نبی علیہ السلام آئے تو ظلمت اور تاریکیاں چھٹی اور ایمان کا نور روشن ہوا ان کے سامنے، لیکن ان ظالموں نے آنکھیں بند کر لی۔ تو اللہ نے اس کے ساتھ مثال دی ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، ایک نور ہوتا ہے ایک ضیاء، دونوں میں فرق ہے۔ نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو اپنا ذاتی ہوتا ہے، اور ضیاء اس کو کہتے ہیں جو نور سے دیا جائے، اور ضیاء کے اندر تبش اور چمک زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، سورج کی روشنی کو ضیاء کہا ہے اور چاند کی روشنی کو نور کہا ہے، چونکہ چاند کے اندر نورانیت ہوتی ہے اور اس کے اندر تبش نہیں ہوتی، اور سورج کی روشنی کے اندر تبش ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، سمجھے نہیں۔ اسی طریقے سے پہلی آسمانی کتابیں جو تھی ان کی مثال اللہ نے ضیاء کے ساتھ، یعنی روشنی تو تھی لیکن احکام مشقت والے تھے بنی اسرائیل کے اوپر، اگر گناہ کر دیا تو فرشتے نے صبح دروازے پر لکھ دیا اس نے زنا کیا ہے، اس نے شہوت بھی ہے، تو یہ چھوٹی بات ماننے آتا ہے، ہمارے یہاں تو پردہ ڈال رکھا ہے اللہ نے گناہوں کے اوپر، سمجھے نہیں۔ ان کی زکوٰۃ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی تھی جب تک آسمان سے آگ نہ جلاتے، اب اگر آگ نہیں آئی تو سمجھو یہ پکا اس کا مال بھی حرام کا ہے، کون پٹی ڈھونڈتی رہتی۔ لیکن اس شریعت کے اندر تو اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں، کون تہجد گزار، کون جنید بغدادی، کون کیا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو ایک مثال تو یہ ہے، ترجمہ کروں گا بس صرف نور کی مثال، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے منافقین نے اس میں چلنا نہیں چاہا۔ دوسری مثال اللہ نے پانی کے ساتھ دی ہے، جیسے آسمان سے پانی برستا ہے تو ہر چیز کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے، پانی کے اوپر لائف اور زندگی کا دار و مدار ہے، قرآن کہتا ہے، اور سائنس بھی آج کہہ رہی ہے، سائنس اس بات کو کہہ رہی ہے کہ جل ہی جیون ہے۔ یہ جو لفظ ہے کیا مطلب ہے، یہ ہندی میں آپ نے پڑھا ہوگا نا، کیا مطلب؟ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی کا دار و مدار، ہر چیز کی لائف کا دار و مدار پانی کے اوپر۔ تو سائنس سے بھی پہلے قرآن نے پانی کی اہمیت دی، اگر بارش نہ ہو دنیا میں کتنے ہی پانی چلا لو، نہر ٹیوب ویل، یہ خشکی ختم نہیں ہو سکتی، کیا آ جائے گا دنیا کے اندر، زلزلے ہلاکتیں پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن آسمان سے بارش برستی ہے تو ندی نالے اور شہر گاؤں پہاڑ سب جگہ پر برستی ہے اور ساری زمین سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے۔
ایسے ہی حضور علیہ السلام جب مدینہ اور مکے کے اندر تشریف لائے، آپ کی آمد ہوئی تو ظلمت اور اندھیرے جو تھے وہ ختم ہوئے، اور آسمان سے بارش کی طرح جو دین آپ لے کر کے آئے وہ ایسا تھا کہ سب کو فائدہ پہنچانے والا دین تھا۔ لیکن جس طرح جب بارش ہوتی ہے تو اس بارش کے اندر کبھی کبھی بجلی جھمجھماتی ہے، کڑک اور گرج بھی ہوتی ہے، تو ایسے ہی اس دین کے ساتھ بھی کچھ گرج اور کڑک کی طرح کچھ ناگوار چیزیں ہیں۔ مثلا ناگوار کیا ہے؟ اب آپ یہاں بیٹھے ہیں قرآن کا درس سننے کے لیے تو ناگواری ہونی نہیں، کبھی کوئی گھٹنا ادھر سے پکڑ رہا ہے، چونکہ تکلیف ہو رہی ہے، بہت ٹائم ہو گیا بیٹھے ہوئے، یہ مجاہدہ ہے، یہی تو مجاہدہ ہے نا، اسی کے اوپر تو اجر ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، کاروبار بھی چھوڑنا پڑا، دکان بھی بند کرنی پڑی، یہ مجاہدہ ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے بارش کے ساتھ کچھ ناگوار چیزیں ہوتی ہیں۔ تو منافق لوگ اس ناگواری کی وجہ سے کہ یار مسلمان ہوں گے تو نماز کے لیے وقت دینا پڑے گا، مال میں سے زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، خام خواہ کے جھمیلے ہیں، چلو ہم اس دین کو ہی مطلب ویسے مان لیتے ہیں ظاہر میں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو یاد رکھیے ایسا دین معتبر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کو ضرور آزمایا جائے گا، مشقتوں میں، تکلیفوں میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ حالات اور بلائے تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جو نبوت کے جتنا قریب ہوتا ہے ان پر حالات آتے ہیں۔ تو حالات سے گھبرانا منافق کا کام ہے۔ جیسے بارش سے فائدہ تو اٹھانا چاہتے ہیں لیکن کڑک اور بجلی کو دیکھ کر کے کانوں میں انگلی ڈال لیں، تو منافقین بھی ایسے ہی چاہتے تھے تو ایمان لائے، یار مال غنیمت ملے گا، نفع ہوگا، لیکن جب قربانی کا ذکر آتا تھا تو پھر پیچھے ہٹ جاتے کہ جی 4 مہینے کے لیے تو آپ کو نام لکھانا پڑے گا جی، تو ٹھیک ہے جی، بس اس سے تو ویسے ہی ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ان کی پالیسی تھی، سمجھ لینا، اس کو منافق کہتے ہیں۔ تو اللہ نے 2 مثالیں یہاں پر دی ہیں، اور انشاءاللہ میں اس کی وضاحت تھوڑی سی آئندہ درس میں 5 منٹ کر دوں گا، باقی امید ہے سمجھ میں آ جائے گا ترجمے سے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان منافقین کی ایک مثال تو ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حوله، بس جب اس آگ نے آس پاس کے ماحول کو روشن اور منور کر دیا تو ان کو چلنا چاہیے تھا، لیکن چلنے کے بجائے کیا ہوا، انہوں نے انکار کر دیا، ہم نہیں چلیں گے جی۔ تو اللہ نے کیا کیا، ذهب اللہ بنورہم، کہو چلو نہیں چلتے بدبختوں تو دفع ہو جاؤ، اللہ نے روشنی کو بجھا دیا۔ اور جب روشنی ختم، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، تو اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے رہ گئے، لا یبصرون، کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ان کے پاس روشنی آئی تھی، آپشن تھا کہ نبی پر ایمان لے آتے، لیکن انکار کر دیا، ہم نہیں مانیں گے جی آپ کو۔ تو اللہ نے اس روشنی کو لے لیا اور ان کو اندھیروں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اگر آدمی اندھا ہو تو چلو کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے چل سکتا ہے، اگر زبان سے کہے بھائی مجھے راستے تک مسجد تک لے کر کے چلو، لیکن اگر گونگا بھی ہو تو بولے کس سے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سن کر کے آدمی راستے پر چلتا ہے، لیکن بہرے بھی ہیں تو تینوں ہی صلاحیت ختم، دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے۔ تو ایسی مثال اللہ نے ان کی دی۔ آگے فرمایا او کصیب من السماء، یا ان منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے زوردار پانی برس رہا ہے، فیہ ظلمات، لیکن ساتھ ساتھ اس میں اندھیرے ہیں، بجلی ہے، کڑک ہے، ورعد وبرق، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، یہ ان تکلیف اور ناگواریوں کو دیکھ کر کے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو بجلی جمجمائے اور موت آ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، پہلی بات یہ ہے اللہ اگر چاہے گا تو کانوں میں انگلی دینے سے کیا فائدہ ہوگا، موت تو جلدی آ جائے گی۔ اگر خرگوش شکاری کو دیکھ کر کے آنکھیں بند کر لے کہ مجھے کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے تو وہ بچے گا، اس کی آنکھیں بند کرنے سے کیا ہوگا بھائی، سمجھے نہیں؟ تو فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ اللہ رب العزت ان کی آنکھوں کی روشنی کو اچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب جب بجلی جھمجھماتی ہے، روشنی ہوتی ہے تو چلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب وہ بجلی مطلب ختم ہوتی ہے، ظلمت اور تاریکی چھاتی ہے، قاموا، کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ،
تو اللہ ان کے کانوں کی سننے کی استعداد کو، ابصارہم دیکھنے کی صلاحیت کو لے لیتا، لیکن اللہ نے ابھی تھوڑا سا فضل فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت ہے، تھوڑی سی مہلت دے رکھی۔ یعنی منافقین کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو اعلیٰ درجے کے منافق تھے، ان کے بارے میں تو سم و بکم و عمیون کہہ دیا، ایک وہ تھے جو کبھی کبھی دل میں آتا تھا کہ یار ایمان قبول کرنا چاہیے، فائدے کی چیز ہے، لیکن پھر وہ یار خاندان چھوڑنا پڑے گا، بیوی بچوں کی قربانی دینی پڑے گی، یہ کرنا پڑے گا، تو پھر وہ ایک دم ٹھٹک جاتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ ابھی ہم تمہاری پوری استعداد کو نہیں چھین رہے ہیں، تھوڑا سا تم کو دے رکھا ہے، اگر تم صحیح طریقے سے آنا چاہو گے راستے پر تو آ جانا، ورنہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ دنیا میں مجرم کو جلدی سزا اس لیے دی جاتی ہے کبھی انڈر گراؤنڈ نہ ہو جائے، کہیں بھاگ نہ جائے، لیکن اللہ سے کوئی بھاگ سکتا ہے کیا بھائی؟ اللہ اگر بھیگ بھی دے، چل بھاگ، کہاں تک بھاگتا ہے، دیکھیں گے کہاں جائے گا، کیوں نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا میں نے جو ڈھیل دے رکھی ہے نا، مجھ سے کہیں نہیں بھاگ سکو گے تم، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، کہ ڈر اس کی دارگیری سے، دیر گیری سے، کہ ہے سخت انتقام اس کا، جب وہ انتقام لینے پر آئے گا تو ان بطش ربک لشدید، ایک ہی کوڑے کے اندر کہیں سے کہیں پہنچا دے گا۔ بڑے بڑوں کو کیا، نمرود کو کس سے؟ مچھر کے ذریعے سے، فرعون کو پانی کے ذریعے سے۔ اللہ کا انتقام تو عجیب ہے، ان بطش ربک لشدید، اس لیے فرمایا میں تمہیں چلو مہلت دیتا ہوں تھوڑی سی، لیکن یاد رکھنا ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھ سے تم چھپ نہیں سکتے، جہاں بھی ہوگے میں تمہیں وہیں سے کھینچ کر کے لے آؤں گا، میری قدرت ہر چیز کے اوپر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے آپ کو اور تمام کو نفاق سے، ہماری اولاد کو نفاق سے اور اس کی جو اقسام ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ایمان خالص اور توحید خالص اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ ونشهد ان لا اله الا انت، سبحان اللہ۔